الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم لوگ ایک خاص سلسلہ وار ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں ابتدائی گفتگو جو ہم لوگوں کی اب تک چلی ہے وہ یہ کہ انسان کو دین کی ضرورت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے کہ اگر دین کی ضرورت ہے تو اس دین میں کون سا دین ہے جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ایک بحث وہاں چھڑی کہ انسان کی کس کس نوعیت کی ضروریات ہیں کہ جس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہے، جو دین کے بغیر باقی چیزیں یا باقی افکار اس کو پورا نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ پہنچے تھے کہ بھئی 3 طرح کے راستے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس پر ہم چل سکتے ہیں یا جو آج کی دنیا چل رہی ہے۔ علیہ السلام۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جیسے یہی سوال یہ تھا کہ تو عام طور پر ہم ایک کوشچن کرتے ہیں تو اس کا ہم لوگوں نے جواب دیا تھا ریلیجن مینس وے آف لائف، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ریلیجن وے آف لائف ہے تو 3 طریقے سے یہ راستہ ہو سکتا ہے۔ ایک مائی وے آف لائف، دوسرا ادرس وے آف لائف، اور تیسرا گاڈس وے آف لائف، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں کہ دین کیا ہے تو عام تو یعنی کامن ہم جو اگر کہا جائے وے آف لائف ہے، یعنی ایک لائف سٹائل ہے۔ کیا ہے؟ لائف سٹائل ہے ہماری، ٹھیک ہے نا، لائف سٹائل ہے۔ تو جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے زندگی ہے یا طرز زندگی ہے دین، تو اب یہاں پہ 3 طریقے سے سوچ سکتے ہیں۔ طرز زندگی، بہترین طرز زندگی یہ ہے کہ میرا راستہ جس پہ میری طرز زندگی میں جس پہ چل رہا ہوں، ہاں یعنی آپ جس پہ چل رہے ہیں، فلاں صاحب جو جس پہ چل رہے ہیں، میری طرز زندگی، میرے رہنے کا طریقہ، میرے بولنے کا طریقہ، میرے سوچنے کا طریقہ، یا میرے پہننے کا، میرے دوست بنانے کا طریقہ، جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ جو صرف انسان کہتے ہیں جس میں میری زندگی، یعنی آپ کی طرز زندگی جیسی ہو مجھ سے کوئی مربوط نہیں ہے، میرے اپنی طرز زندگی یہ ہے۔ آپ کی وے آف لائف جو بھی ہو مجھے کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، میری وے آف لائف یہ ہے۔ تو جو اس طرح سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وے آف لائف یعنی اس کا مطلب یعنی میرے وے آف لائف، یا ہم کہتے ہیں دوسروں کی زندگی، میری نہیں، دوسروں کے طرز زندگی۔ اب ایک جگہ ہے، ایک طرز زندگی جو ہے جس کو خدا نے ہم اور آپ کو دیا ہے، اس کو گاڈ نے ہم اور آپ کو طرز زندگی دیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو اپنی طرز زندگی پسند ہے یا نہیں، جس میں آپ جی رہے ہیں، آپ کے اپنے آئیڈیالوجی ہے، آپ کے اپنے عقائد ہیں، تو آپ جب آپ کے پاس اپنے آئیڈیالوجی ہے، اپنی طرز زندگی ہے، اپنے ایک لائف سٹائل ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے دوسروں کی طرز زندگی پہ اپنانے کی، آپ کو پھر خدا کی طرز زندگی کی طرف آنے کی، آپ کہتے ہیں کہ دین کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میری خود کی مطلب آئیڈیالوجی اور طرز زندگی وہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ شاباش۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ عقل میری لمیٹیڈ ہے، ہاں، مطلب میں سب چیز کا علم نہیں رکھتا ہوں، خدا عالم ہے، تو وہ جو بتائے گا وہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری طرز زندگی مجھے ہلاکت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہاں شاباش۔ اس سے بچنے کے لیے میں کیوں ہلاکت کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ میرا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ شاباش۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بھی یہ آئی ٹو دس پوائنٹ کہ اگر کوئی آدمی جس میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں کسی چیز کے بارے میں اور میں کسی کا ایڈوائس نہیں لیتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، اپنے حساب سے سوچتا ہوں یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، تو میں اپنے برین کو یوز کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے فائدے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جب ہمیں اس چیز کی نالج نہیں ہوتی ہے، بالکل ہم کیسے اس کو فالو اپ کریں۔ صحیح۔ سر آپ بھی بتائیے کس لیے ہمیں اپنے میری خود کی زندگی کو میں اپنا نہیں سکتا، میری طرز زندگی یا میرے لائف سٹائل میرے لیے بہتر نہیں ہے، کیوں؟ چیز یہ کہ جو چیز کو بناتا ہے، تو کسی نے
ٹی وی بنائی ہے ہاں بالکل تو وہ جو مینو دے گا ہمیں اگر اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے تو ٹی وی صحیح چلے گی. بے شک یا لیپ ٹاپ بھی اگر ہم یوز کریں گے یا موبائل یوز کر رہے ہیں بالکل تو جو کریٹر ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے کہ کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, صحیح. تو وہ اس طریقے سے اچھا چلے گا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹی وی لی اور ہمیں چلانا کیسا اور ہم نے کوئی بٹن آن کر دیا کہیں بھی کچھ کر دیا, ظاہر سی بات ہے وہ بجائے اچھائی کہ وہ خراب کی طرف. بالکل جیسے آپ لوگوں نے جواب دیا بالکل یہی ہے بھائی. ہم انسان چاہے میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی دنیا کا جتنے بھی سب سے انٹیلیجنٹ انسانی دنیا کی اتنا ہو, وہ جتنا جانتا ہے وہ جتنی چیزیں نہیں جانتا ہے اس سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم انسانوں کا علم بہت محدود ہے کیونکہ سورس بہت محدود ہے. ہم لوگوں نے کتنے دن سیکھیں, کتنی عمر سیکھیں, کہ ہم لوگ پیدا ہونے سے پہلے لوگ موجود تھے, ان کی طرز زندگی کیا تھی, اور ہمارے بال 2 آئیں گے ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. آسمانوں میں جتنے حقائق ہیں ہم اور آپ کو نہیں پتہ, زمین کے تحت جتنے حقائق ہیں ہم اور آپ کو نہیں پتہ. بھائی تو ہمارے علم محدود ہیں, ہمارا علم محدود ہے. اس بنا پر میں جو بھی فیصلہ کروں گا, میں جو بھی سوچوں گا وہ محدود ہی ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ وسیع ہو جائے. دوسری شے, جو تجربے ہم اور آپ کے پاس ہیں وہ بھی بہت محدود ہیں. تیسری وجہ جس کی بنا پر میں اپنے دین کو نہیں اپنا سکتا وہ ہمارے ڈیزائرز ہیں, میرے اپنے اندر خواہشات جو ہیں. اس بنا پر میں بہت سے فیصلے کو اپنے لیے ہی دیکھوں گا, دوسروں کو نقصان دے کے بھی اپنے لیے اسے لینے کی کوشش کروں گا. تو ان تمام فیصلوں کی بنا پر میں دین کیا ہے میں اپنے اس کے اوپر چل نہیں سکتا. اسی طرح یہی سوالات دوسروں کے بارے میں بھی, میں دوسروں کے راستے کو بھی انتخاب نہیں کر سکتا. کیونکہ اس میں بھی محدودیت ہیں, وہ بھی لمیٹڈ ہیں, اس میں بھی نقص ہیں, اس میں کبھی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. اب سوال ہے کہ ہم خدا کے راستے کو کیوں ڈھونڈیں. ایک تو یہ جو سر نے کہا وہی ہے کہ بھائی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, یعنی ہم اور آپ یہ تو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں نا کہ ایک بگ بینگ تھیوری سے ہم لوگ وجود میں آئے. نہیں, ہم لوگوں کو ارحم الراحمین خالق کائنات نے جو کریٹر اس دنیا کا پورے اس دنیا کو سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ وجود میں لایا ہے. ہم اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے ہماری اور آپ کی یہ ورلڈ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے, ہاں, بلکہ اس کو ایک خالق نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس خالق نے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے, تو یعنی ہم ہیومن کیا ہیں, ہم ہیومن لوگ کیا ہیں, ہم بھی تو پارٹ آف دس ورلڈ ہے نا, ہم بھی اس دنیا کا ایک حصہ ہیں, ہم بھی ایک موجود ہیں. اتنے سارے موجودات میں ہم بھی ایک موجود ہیں, ہم انسان بھی ایک موجود ہیں. تو اس خدا نے اس پوری کائنات کو بے ہدف نہیں بنایا. کیا بے ہدف نہیں بنایا بلکہ با ہدف بنایا. اس کا کوئی گول ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں خدا نے اس پوری کائنات کو مقصد کے لکھا, میں کیسے سمجھوں کہ اس کا ایک مقصد ہے؟ اگر ہم سوچ سکتے ہیں تو مطلب مقصد ہے, ہاں, اگر نہ سوچ سکتے ہو تو مقصد نہیں. مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس خدا نے ہم اور آپ کے اندر کیا کیا, 2 طریقے سے ہم اور آپ کے اندر اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت دی. ایک خود ہم انسانوں میں عقل دی, ٹھیک ہے, دوسرے انبیاء کو بھیجے, نبیوں کو بھیجا. ٹھیک ہے, ہم اپنی عقل کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں مثلا 30 سال پہلے میں نہیں تھا, 30 سال شاید 40 سال 50 سال بعد بھی میں نہیں ہوں گا, تو میں کہاں سے آیا ہوں, یہ ہم اور آپ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں. یعنی ہماری عقل, آپ کہتے ہیں کہ اس دنیا کا چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر بنانے والے کے بنتی نہیں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے اس پوری کائنات کا بغیر بنانے والے کے بن جائے. مثلا پیغمبر گرامی اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک بڑھیا اپنے آسیاب پہ مثلا جہاں چکی پیس رہی ہوتی ہے وہاں چکی پیس رہی ہے. پیغمبر نے سوال کیا کہ کیا تم اتعرف ربک, کیا تم اپنے خدا کو پہچانتی ہو؟ تو اس نے چکی کو جو گھما رہی تھی فوراً روک دی. روکنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, یہ چھوٹے سے چکی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو جب میں چلاتی ہوں تب یہ چکی چلتی ہے, اگر میں نہیں چلاتا ہوں تو یہ رک جاتی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوری کائنات میں سورج ہیں, ستارے ہیں, گلیکسیز ہیں, انسان ہیں, مخلوقات ہیں, ان سب کو کوئی تو ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے. تو اس طرح ہم اور آپ اس دنیا کی موجودات کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یعنی آج آپ جو ماڈرن سائنس ہے یا جو ہمارے اور آپ کے آج کی تعلیمات ہیں, ان لوگوں نے تو سیدھے سرے سے ہی دین کا انکار کیا, خالق کا انکار کیا, اور ہدف زندگی کا بھی انکار کیا. جب ہم دین کا انکار کریں گے گویا ہم بے ہدف ہو جائیں گے. یعنی ہم جتنے بھی پڑھے لکھے بن جائیے, رات ایک بوٹھی دوائیں نیند کی کھائے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی, چونکہ بے ہدف ہے. اتنا پیسہ کما رہے ہیں, اتنے ڈالرز کما رہے ہیں, بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں, وجہ کیا ہے, کیا کروں گا میں اس پیسے کا. یعنی 2001 میں ایک رپورٹ چھپی تھی کہ تقریباً امریکہ کے کسی شہر میں تقریباً 20 سے زائد ڈاکٹرز نے خودکشی کر لی تھی, اور اس میں تحلیل بعد میں ان لوگوں نے کیا کہ ہم لوگوں نے کھایا پیا عیش کیا, تمام طریقے کے عیش کیے ہم لوگوں نے, لیکن بعد میں بھی ہمیں ہدف زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس لیے میں جی رہا ہوں.
آج ایک نہلیزم آپ لوگ پڑھیے گا، ایک فکر ہے نہلیزم، پوچھ گرائی، بے ہدفی والی زندگی بسر کرنا. یعنی انسان کو اتنا ٹیکنالوجی میں ایڈوانس کر دیا ہے کہ مشین میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا مشغول کر دیا ہم لوگوں کو، اپنی اصلی ہدف زندگی سے ہم اور آپ کو دور کرنا ہے. اس فکر کہتے ہیں نہلیزم. ٹھیک ہے، تو ہم اور آپ ان چیزوں سے بچنا چاہیں تو بھئی دوسروں کے راستے بھی ہمارے لیے نقص ہے، جس طرح میرے دین. تو خدا کے راستہ ہم اس لیے انتخاب کریں کہ اس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے. تو جب اس نے بنایا ہے تو اس خدا نے ہم اور آپ کو ایک ہدف کے ساتھ بنایا ہے. جب ہم اور آپ سمجھیں گے کہ اس خدا نے ہدف کے ساتھ بنایا ہے، تو اب جب ہم اس خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ خدایا میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. ہاں، انہی 3 سوالوں کے جواب ہمارے یہاں اصول دین ہے. ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ بچہ بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. تو ہم اور آپ کسی بھی سن و سال میں ہو، یہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آیا ہے. جیسے ہی ہم تھوڑی سی تحقیق کر کے سوچ کے پہنچتے ہیں کہ ہمارا کوئی مبدا ہے، ہمیں کسی نے وجود میں لایا ہے، وہی توحید ہے، وہی خدا ہے. ہاں، ہم اور آپ اس کے علاوہ سوچتے ہیں، یعنی ہم اور آپ کو دین بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے، کوئی اس نے پیدا کیا ہے. اسی فکر کو رکھنے کو کہ میں اچانک ایکسیڈنٹ بالکل ہی ایک تصادفاً وجود میں نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے کسی نے بنایا ہے، اسی عقیدے کو توحید کہا جاتا ہے، اسی عقیدے توحید کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال، اب اس نے مجھے بنایا ہے، اب میری کیا ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ انبیاء آئیں گے، امام آئیں گے، ہم اور آپ کو بتائیں گے دیکھو تم جی رہے ہو، تمہاری اسی دنیا کی زندگی میں کھاؤ پیو عیش کرو نہیں ہے، 4 دیواری آزادی نہیں ہے کہ تم جو بھی کرو کر نہیں سکتے ہو، تم فری نہیں ہو، تمہیں لمیٹیشن ہے، تمہارے پاس کچھ اصول ہے، کچھ آداب زندگی ہیں. تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو. تم شراب نہیں پی سکتے ہو، تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، تم غیبت نہیں کر سکتے ہو، تم حسد نہیں کر سکتے ہو، تم ماں باپ کی توہین نہیں کر سکتے ہو، تم ہمسائے کی توہین نہیں کر سکتے ہو. بہت سی چیزیں ہم نہیں کر سکتے، بہت چیزیں آپ کر سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتائیں گے؟ انبیاء ہم اور آپ کو آ کے بتائیں گے دیکھو خدا نے ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں دین دی ہے، یہ طریقہ ہے. جب ہم اور آپ اس بہترین اصول کی طرف چلے، لاسٹ میں قیامت ہے، بھی انجام کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے. دیکھیں کتنا بہترین رول میپ ہے. اگر ہم اسی چھوٹی سی چیزوں کو تھوڑا سا سوچیں، یعنی ہم اور آپ کو واضح کر دیا ہے کہ تم بے ہدف نہیں ہو، ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہو. جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس دین کے مطابق چلوں گا، تو چلنے پر یعنی میرے نیک کاموں پر مجھے جزا ملے گا، میرے برے کاموں پر مجھے سزا ملے گا، اسی کا نام قیامت ہے. یہ 3 سوال انسان کی فطری سوال ہے. ہر انسان چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، نہیں کرتے، سب لوگ کرتے ہیں. تو جب یہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ اس لیے کہتے ہیں ان 3 سوالوں کو جو ہمارے اساسی سوال ہے، جس کی بنا پر میرے اور آپ کے حسیسی حق ہے، یعنی اصلاً لائف سٹائل کے ایم آف لائف سٹائل کو بتایا جاتا ہے، وہ کون بہتر بتاتا ہے؟ وہ خدا کے کہے ہوئے دین بتاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اور آپ بہت سے دین کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہر وہ دین جو انسانوں نے بنایا وہ ہمارے نگاہ میں ان 2 بہتر میں آئے گا. آج کا مارکسزم کہیے، مثلا کیپٹلزم کہیے، سوشلزم کہیے، میٹرلزم کہیے، لیبرلزم کہیے، جو آج کی یورپی اور آج کے 200-300 سال پہلے کے سارے فکر بتائیے، چاہے نیشنلزم ہو چاہے گلوبلائزیشن جیسے آج کل چل رہی، سب کے سب ماڈرن ہو پوسٹ ماڈرنزم ہو، سب کے سب انہی 2 چیزوں میں ہے. اور دین میں آئیے، جتنے بھی دین جن کو کسی بادشاہ کے یا بادشاہ کے بیٹے نے یا کسی زمینی انسان نے وجود میں لایا، ہم اس سے بھی کہتے ہیں بھئی ہمارے اس ایڈیولوجی کے مطابق وہ سب ان 2 کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں، لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے، بہت سی چیزیں تمہارے صحیح ہوں گے، تو ہمارے نو ڈاؤٹ ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن ایک پرفیکٹ ہدف زندگی، سعادت مندانہ زندگی جو آپ کو بتائے وہ ان دونوں میں نہیں ہے. وہ آپ کو کہاں آئے گا؟ یہاں آ جائے گا. جب ہم اور آپ یہ بات کہتے ہیں تو ایک اور چیز ہمارے یہاں وجود میں آتی ہے. چلو بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیندار ہیں، ایک انسان بے دین ہے، دو ہی انسان ہوں گے آپ یہاں پہ. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ٹھیک ہے، ہمارے پاس 2 ہی انسان ہیں. کیا ہیں؟ ایک ریلیجس ہیں، ریلیجس ہے، اس کے مد مقابل میں کیا ہے؟ ایک ایتھسٹ ہے. مثلا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیندار. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے دین. اب ہم ان دونوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ عقل مندی کیا ہے بھائی ان دونوں میں؟ ان دونوں طرز زندگی میں عقل مند انسان کون ہے؟ بھائی ان دو چیزوں سے تو خالی نہیں ہے. اب ان ہم اور آپ تھوڑا سا، ایک چیز ہوتی ہے احتمال. ہاں، آپ مثلا ایگزام دینے جاتے ہیں، آپ احتمال کرتے ہیں شاید یہ چیپٹر بھی ہو، یہ چیپٹر بھی ہو، تیسرا چیپٹر بھی ہو،
चौथा चैप्टर भी हो, आप उस एहतमाल की बिना पर पढ़ते हैं। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, सब एहतमालात पे चलती है। हम और आप हमारे फौजियों में लाखों करोड़ों लोग खर्चा करते हैं फौजी पे, फौजी डिपार्टमेंट पे, आर्मी पे हमारे, ठीक है। क्यों? कि किसी न किसी दिन एहतमाल हो कि हमारे मुल्क पर कोई हमला कर दें तो हमारे पास कोई फौजी हो, असलहे हो, टेक्नोलॉजी हो, ताकि हम दूसरे जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं उससे, तो एहतमाल है, हर चीज़ एहतमाल है। अब हम और आप एक सवाल करें इन दो लोगों को लेकर कि एहतमाल है कि भाई हम और आप कहते हैं क़यामत है या नहीं। एक सवाल है ना इन दोनों से, क्या है? क़यामत, ठीक है, क़यामत है या नहीं सवाल। अगर क़यामत हो, हाँ, और कल हम और आपको दोबारा ज़िंदा किया जाए, दीनदार को और बेदीन को, दोनों को, तो जो दीनदार होगा उसने क्या पाया, जो बेदीन होगा उसने क्या खोया। अब हम एहतमाल दे रहे हैं ना, यानी हम एहतमाल दे रहे हैं अगर क़यामत ना हो, सवाल जवाब हमसे ना हो, तो उसमें भी दीनदार ने क्या नुकसान किया, बेदीन ने को क्या फ़ायदा हुआ। सवाल समझे या नहीं समझे आप लोग? मैं एक टेक्निकल पॉइंट को थोड़ा समझाना चाहता कि क़यामत की वैल्यू हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आए ना। भाई एक दीनदार है, एक बेदीन है। हम और आप जितने भी काम कर रहे हैं दीनदार इस सोच पे कर रहे हैं कि कल हमारी आखिरत बनेगी ना, क़यामत में हमारे साथ, हमारे अच्छाइयों पे हमें जज़ा मिलेगा, हमारी बुराइयों पे हमें सज़ा मिलेगा। लेकिन जो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता, फ्री है, अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, अपनी ख्वाहिशात पर अमल कर रहा है, ऐश कर रहा है, दुनिया के 60 से 70 साल ज़िंदगी को बिल्कुल अपने हिसाब से वो, जैसे कि वो बिल्कुल ऐश कर रहा है, ना कोई लिमिट है उसके, ना कोई लिमिटेशन है, ना कोई रूल है, ना कोई रेवोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। अब सवाल क़यामत आ गई भाई मुर्तज़ा भाई, हाँ, अब दोनों को खड़े कर दिया। अगर क़यामत आ गई, अब उनके हिसाब से, इनकी बेनिफिट में बात करते हैं, क़यामत आ गई और उसमें कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, तो दीनदारों ने क्या खोया भाई? आपने माह मुबारक रमज़ान में एक महीना थोड़ी देर से दोपहर का खाना खाया, कुछ दिन यानी 60 से 70 साल आपने 5-5, 10-10 मिनट नमाज़ पढ़ी रोज़ाना, औरतों ने हिजाब की, आपने बहुत से गलत चीज़ों को, हराम को, मुर्दार को, नजासतों को नहीं खाया, बहुत सी चीज़ों को आपने खाया। खुलासा आपने इतने तो किए, इससे अलावा किए, तो खुलासा आपने क्या खोया? कुछ नहीं खोया, थोड़ी सी बहुत आपने टाइम स्पेंड किया अपने इन चीज़ों में, ठीक है, बहुत चीज़ों में इसने स्पेंड किया। लेकिन अगर खुदा ना खास और हमारे पास 100% दलील है कि क़यामत होगी और सज़ा व जज़ा होगी, और हमारे पास प्रूफ है, दलील है, और हम और आपको ये ईमान है, अगर क़यामत के दिन सवाल व जवाब हो जाए और हम और आप अब दीनदारों की नजात पाए, यानी दीनदारों को कहा जाए कि तुम लोग सिलेक्ट हो, जो बेदीन है वो रिजेक्ट हो, तो कितना नुकसान होगा। हाँ? तो हम और आपको 1,24,000 पैगंबर आए भाई, सब ने कहा क़यामत है, तुम्हारे से सवाल जवाब दिया जाएगा, तुम्हारे अमाल जो कमा तुदीन तुदाने जो करोगे उसका बहा देना पड़ेगा। तो इस पर 1,24,000 पैगंबरों के सवाल पर हम लोग एहतमाल, शायद इनकी बात सही हो। भाई एक अक्लमंद इंसान उस एहतमाल पर अमल करता है ना, ऐसा तो नहीं चलता है कि भाई ठीक है हम ख़त्म, हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि एहतमाल पर क्या करता है? अमल करता है। एहतमाल पर वो अक्लमंदी है कि उस एहतमाल को पाएँ। मसलन इम्तिहान लिया गया आप लोगों को, एक एग्ज़ाम है जिसमें कहा गया है कि भाई जो इसमें जीतेगा उसको 200 रुपये, 300 रुपये, 5,000 रुपये मिलेगा। इम्कान है कुछ लोग इंटरेस्ट लें, कुछ लोग इंटरेस्ट ना लेना, लेकिन एक जगह इनाम ऐसा रखा जाए कि जो भी कामयाब होगा उसको हज का पैसा दिया जाएगा, जो भी कामयाब होगा उसको घर मिलेगा, जो भी कामयाब होगा उसको गाड़ी मिलेगी, जो भी कामयाब होगा उसको, यानी इतने बड़े बड़े इनामात रखा जाए। तो एक अक्लमंद इंसान क्या कहेगा? यार इस एग्ज़ाम में शिरकत की जाए, है ना, क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा है, इसका एहतमाल जो मुहतमिल शय जिसके बाद मुझे जो जज़ा मिलेगा वो क्या है? बहुत बड़ा है। तो अक्लमंद इंसान वो है कि जो उस बड़ी चीज़ को देख कर क्या करता है? फैसला करता है कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। 1,24,000 पैगंबर और खुदावंद आलम कुरान में और हमारे इमाम सब फरमाते हैं, देखो क़यामत है, उसमें इम्तिहान लिया जाएगा, जो जीतेगा उससे जन्नत मिलेगी, जो नहीं जीतेगा उससे जहन्नम है। तो एहतमाल तो करना पड़ेगा ना कि भाई इसका मतलब मुझे जन्नत जैसे अजीम शे, और वो जन्नत भी क्या, सिर्फ ये नहीं कि कुछ दिन आप जन्नत में रहे ख़त्म नहीं, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा आप जन्नत में रहेंगे, यानी आप और हमको मौत नहीं आने वाली है। आज जो हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं ना, हम और आप कभी ये ना सोचेंगे कि हमें मौत आएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये दुनियावी ज़िंदगी, हमारे जिस्म हम छोड़ देंगे, दुनिया मैटर है, मादा है, वो मैटर ही दुनिया तक महदूद रहेगी, लेकिन हमारे मानवी, हमारे रूह, हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हैं।
یعنی ہم اور خدا نے ہم اور آپ کو وجود دیتے ہی کیا پھونکا تھا؟ اپنی روح پھونکی ہے نا، یعنی ہم ایک پارٹ آف روح الہی ہے، تو خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، خدا کے لیے فنا ہے، تو ہم اور آپ بھی اس پارٹ کے حساب سے کبھی فنا نہیں ہے، نابود نہیں ہوں گے۔ جب ہم اور آپ نابود نہیں ہوں گے، اور اس میں جب ہم قیامت کے دن جب ہم پاس ہوں گے تو ہم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جنت کے جتنے بھی فائدے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن خدا نخواست ہمارے اور آپ کی رفتار یہ والی ہو جائے اور ہم جہنمی ہو گئے، تو ایسا بھی نہیں کہ جہنم میں کچھ دن رہ کے آپ واپس آئیں، نہیں، خالدین فیہا، آپ جہنم میں بھی ہمیشہ رہو گے، یعنی جہنم کے ایک دن 300 کچھ دن کے برابر ہے، 3000 کچھ دن کے برابر۔ اگر انسان وہاں پہ رہنے لگے تو اس کا حال کیا ہوگا، اور جہنم میں کیا ہوگا؟ اس کو پیپ پلایا جائے گا، اس کو آگ میں رکھا جائے گا، جتنے بھی ہم آپ ٹارچر سمجھ سکتے ہیں وہ سب اس زندگی میں ہے۔ اور جنت میں جتنے بھی بہترین راحت، فیسلٹیز یا بہترین آپ انجوائمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ اس کو جنت میں ہے۔ تو آپ ایک عقل مند انسان کیا کریں گے بھائی؟ آپ مجھے بتاؤ، عقل مند انسان کون سا راستہ انتخاب کرے گا؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینداری اصل میں ایک عقل مندی ہے، یعنی حقیقت میں ہم اگر آپ دیکھیں، ایک جو انسان دیندار ہے گویا دوسرے معنی میں وہ عقل مند ہے، یعنی وہ تھوڑا سا دماغ رکھ رہا ہے کہ مجھے واقعاً احتمال پہ عمل کر، وہ جانوروں کی طرح یا لوبالی اور ہیپیزم۔ آپ لوگوں نے ہیپیزم کبھی سنا؟ ہیپیزم ایک فکر ہے، کبھی دیکھا کچھ لوگوں کو؟ کبھی اتنی داڑھی سے رکھ کے چلتے ہیں کچھ لوگ، ہاں، کبھی ٹوپی لگا کے آئیں گے، کبھی کرتا پہن کے آئیں گے، کبھی اسکرٹ شارٹ میں آئیں گے، یعنی ان کی زندگی ہیپیوں والی، یعنی ان کو کوئی قانون نہیں ہے، یا اپنے پہننے میں، رہنے میں، اپنے سنورنے میں کوئی قانون نہیں ہے، جو بھی من میں آئے کرتے ہیں وہ لوگ۔ کبھی سگریٹ پی رہے ہوں گے، ہاں، اور کبھی بالکل مومن بن کے آئیں گے، تسبیح ہاتھ میں اٹھائے، یعنی ہیپی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہیپی خود لفظ سمجھ رہے نا، یعنی ہمیشہ خوش، ہمیشہ لاؤبالی، بس چھوڑو بھائی، جو بھی من میں آئے وہی کرو۔ تو ہم اور آپ کو تو ویسا نہیں بننا ہے نا، ہیپی تو نہیں بننا ہے جو بھی من میں آئے کریں، بلکہ ہم اور آپ کو دینی اصول کے مطابق چلنا ہے۔ مجھے کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کیا سننا، کیا نہیں سننا ہے نا، یہ سب ہم اور آپ کو دیکھنا ہے۔ تو اس حساب سے ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دینداری میں یہ فائدہ تو ہے کہ ہم ایک عظیم شے کو پائیں گے، وہ جنت جیسی چیز کو، یہ کنفرم ہوا۔ اب ہم اور آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ بھئی جب ایسا ہے تو بہت سے انسان ایسے کیوں ہیں جو دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، دین سے فرار کرتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں؟ یہ کوشچن، اس پہ زحمت تمام کروں گا آپ لوگوں کا۔ واضح ہوا یہاں تک؟ تھکے تو نہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ایک بار پڑھیے درود۔ یہ کوشچن ہے، یہ بہت مہم کوشچن ہے نا، ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ بھئی آپ کہتے ہیں کہ دین ایک فطری شے ہے اور دین ہر انسان کی ضرورت ہے، عقل مندی کی دلیل ہے، تو بہت سے ایسے انسان کیوں ہیں جو دین سے فرار کرتے ہیں، دین سے دوری اختیار کرتے ہیں؟ واضح ہوا؟ ہاں، دین سے دور ہونے کے کچھ اسباب ہیں، کیا ہیں؟ انسان دین سے بھاگتا ہے، اس کے بھاگنے کے کچھ اسباب و علل ہیں، کیا ہے؟ اسباب سمجھ گئے نا، اسباب و عوامل، نہیں سمجھے؟ اسباب و عوامل کو کہتے ہیں کازز، یعنی ایفیکٹس۔ وہ کون سی دلیلیں ہیں جس کی بنا پر لوگ، پہلی چیز تو انسان اپنے ہوس کی بنا پر، یا ہم لوگ کہتے ہیں خواہشات، کیا ہے؟ خواہشات، جس کو آپ لوگ ڈیزائرز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم انسانوں کے پاس خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، سچ یہ میرے فائدے میں نہیں ہے، میں اگر دین پہ چلوں گا تو مجھے بہت سی چیزوں سے رکنا پڑے گا، میں کھل کے نہیں چل سکتا۔ مثلا قرآن کی آیت ہے کہ یرید الانسان ان یفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے سب کھلا ہو، جو بھی، وہ کہتا ہے کہ وہ زمین ہڑپ کرتا ہے، کہتا ہے اس کا مالک تم کیسے ہو سکتے ہو، کیسے مالک ہو؟
غیبت اصل غیبت کی کوئی اصل نہیں ہے بھائی، حسد کی کوئی اصل نہیں ہے. غیبت حسد یعنی اپنے اندر دروازہ کھولنا. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انسان چاہتا ہی ہے کہ اپنی خواہشات پر اگر چلنا چاہے، یعنی اپنی خواہشات کو خدا مان لے، ہے نا. انسان کچھ ہے جو اپنی خواہشات کو خدا مانتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی باتیں سنتا ہے، خدا کی، دوسروں کے، ماں باپ کسی کی بات نہیں سنتا. تو وہ ہر چیز اپنے لیے سوچتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں غیبت بھی کر سکتا ہوں، حسد بھی کر سکتا ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، تہمت بھی لگا سکتا ہوں، حلال حرام سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں. خواہشات یعنی آپ کے دین سے فرار کی ایک وجہ یہ ہے، آپ اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. آپ دین کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے ہو، آپ اپنی باتوں کو سننا چاہتے ہو، آپ اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہو، جبھی آپ کے لیے کیا ہے، دین سے لوگ فرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری وجہ طغیان ہے، طغیانی کرنا، طاغوت. کچھ لوگ ہیں جیسے قرآن کہتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، یعنی وہ لوگ راہ خدا کو بند کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے طغیانی؟ دوسرا کیا ہے طغیانی. پتہ نہیں اس کا ترجمہ صحیح ہے یعنی، آپ لوگ دیکھ لینا، یہ لکھا ہوا ہے ٹو اوور فلو، سمجھے؟ ٹو اوور فلو یعنی دوسروں کو بھی روکنا، خود بھی رک جانا. یصدون عن سبیل، یعنی کیا مطلب، جو بھی راہ حق پہ چل رہے ہیں نا، ایک تو کہاں مسجد جا رہے ہو، چھوڑاؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، یا دقیانوس بن گیا تھا تم بھی اب نمازی ہو گئے. یعنی اس طرح کے ٹرمز استعمال کرنا جس سے لوگ کیا ہو جائے، اس چیز سے نفرت کرنے لگے. یعنی اور شیطان کا ایک کام یہ ہے نا، کیوں کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا پروردگار، اور میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. لأغوینہم اجمعین، میں راہ حق سے، تیرے صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹاؤں گا. اور شیطان بھی 4 طریقے سے آتا ہے. شیطان ہمارے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، یعنی ہم کہتے ہیں رائٹ، لیفٹ، اور سامنے سے، فرنٹ سے، اور بیک سائڈ سے شیطان حملہ کرتا ہے. آپ کو میں ایک بتاؤں، شیطان فرنٹ سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے کیا، یعنی دنیا کو خوبصورت دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ مادی دنیا، یہ لگژری دنیا، یہ بہترین ہے، اسی میں جیو، کیا کرنا ہے، آخرت کیا ہوگی، برزخ ہے، قیامت ہے، اور فرشتے ہیں، ان سب کو کیا لینا تھا. دینی باتوں کو چھوڑو، دنیاوی زندگی کو ہی دیکھو. دنیا کو خوبصورت بنا کے دکھانے ایک شیطان کا کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے میٹریلسٹ دنیا کو بہتر بنا. بیک سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کو، قیامت کو بھلا دینا. چھوڑو، وہ کلاسز میں مت جاؤ، ان مسجدوں میں مت جاؤ، نمازوں میں مت جاؤ، تاکہ تم آخرت کی طرف تمہیں یاد ہی نہ رہے. جب آخرت کو بھلا دینا، آخرت کو کم زور کر دینا، وہ عقیدہ بالکل ختم کرنا، تو اب دنیا آپ کے لیے خوبصورت، آخرت کو آپ بھول جائیں گے، تو کیا حشر ہوگا ہمارے اور آپ کا، ہے نا. دائیں طرف سے حملہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک کام جو آپ کرتے ہیں نا، نیک کام کرنا سخت ہو جائے. یار تم صدقہ دے رہے ہو، غریب کی مدد کر رہے ہو، تم بھی اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. یعنی نیک کاموں کو 2 رکعت نماز پڑھنے جیسے پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے. ایک دن روزہ رکھنا جیسے کہ آپ بالکل بدہضمہ ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، ختم. یعنی اتنا سنگین کرنا یہ شیطان کا کام ہے. بائیں طرف سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نیکیاں کرنے جائیں گے، ان کو بالکل ہلکا دکھانا. آپ نے جھوٹ بولا ہے، کوئی بات نہیں، 1 جھوٹ تو بولا ہے، کوئی بات نہیں، بخش دے گا. 2 جھوٹ بولا، 3 جھوٹ بولے، غیبت کی، حسد کی، یعنی گناہوں کو ہلکا دکھانا. 4 ہو گئے، واضح ہوا. سامنے سے حملہ، دنیا کو خوبصورت دکھانا، دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے آسان. قیامت کو بھلا دینا، پیچھے سے حملہ. دائیں طرف سے حملہ کیا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو ہمارے لیے سنگین کرنا، بالکل وزن بھاری کرنا. اور لیفٹ سے حملہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کو ہلکا دکھانا ہے. کچھ نہیں کیا تم نے، ماں پہ حملہ، ماں پہ ایک ہاتھ اٹھایا، بس کچھ نہیں کیا. تاکہ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، جہاں پہ ہم اور آپ کہا کہ ماں کو ایک اف تک نہ کہو، تم نے حملہ بھی کیا اور کچھ نہیں. باپ پہ ہاتھ اٹھائے، کچھ نہیں. بھائی بہن کا حق ہے، کچھ نہیں. دیکھو ہلکا دکھانا، یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دیکھیں، لہٰذا علماء بتاتے ہیں شیطان 2 راہوں سے حملہ نہیں کر سکتا، ایک اوپر سے اور دوسرا نیچے سے. جب اوپر خدا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے تب شیطان حملہ نہیں کرتا. جب سجدے کے لیے ہم سر رکھتے ہیں پیشانے میں، شیطان حملہ نہیں کرتا. تو اپنے کو بچاؤ ان چیزوں کی، ہم طغیان ہو جائیں. جب طغیانی انسان میں آ جاتے ہیں تو وہ اصل جو ہمارے ہدف زندگی بتانے والے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں. سوال، جی بھائی. اگر ہم نماز پابندی سے پڑھیں ہاں، تو ہم رائٹ حملے سے بچ سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ اگر آخرت یاد کریں ہر روز صبح شام، ہاں، پیچھے کے حملے سے بچ سکتے ہیں، بالکل. اگر گناہ کی جانکاری حاصل رکھیں اور بالکل. اس سے بچیں تو لیفٹ سے بچ سکتے ہیں. لیکن بالکل. فرنٹ سے کیسے بچیں گے کہ دنیا اچھی دکھ رہی ہے، ہاں، دنیا بہت، مطلب پوری دنیا دیکھیے اس کو materialistic ہے، دنیا کے ہدف کو سمجھیں. اب اس سے
اس سے وہیں ایڈیولوجی آپ کو بتائیں گے نا دنیا آپ کے لیے کیا ہے, دنیا ایم ہے یا دنیا وسیلہ ہے. احسن, یعنی آپ دنیا کو ایک وسیلے کی طرف دیکھیں, دنیا کو ہدف قرار نہ دیں. آج کے دنیا کے اس ورلڈ ویو کو جو پہلے ہم لوگوں نے بیان کیا, ان کی یہاں اس ورلڈ ویو میں یعنی ایتھیزم ورلڈ ویو میں دنیا اس ایم بھائی, آفٹر دنیا نہیں, کہاں سے, یعنی ان کے یہاں اس سوال کا جواب ہی نہیں. آپ لوگ نیکسٹ کلاس مجھے لے آنا, ایتھیزم دنیا میں اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے, ہمیں کہاں جانا ہے. اس سوال کا جواب ان کے پاس ہے نہیں, اور اس فلسفی پہ عمل ہی کرتے ہی نہیں. جو کچھ ہے پریزنٹ ہے, جو کچھ ہے دنیا ہے, ورلڈ ویو دنیا اس ایم, یہی ہدف ہے, یہی گول ہے, یہی مقصد. آپ دنیا کو ایسا دیکھتے ہو تو ساری چیزیں آپ کے لیے خوبصورت ہے بھائی, تو دنیاوی زندگی تو آپ کے لیے تو اور بھی خوبصورت ہو, جتنی لگژری ہو, اب 1++, آئی فون, پھر آئی فون 14, جتنے بھی چیزیں ہوں ترقی ہوتے رہے, ان سب کو آپ کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن آپ دنیا کو ایز اے وسیلہ مانیں, ہاں دنیا مزرعۃ الآخرہ, جو بو گے وہیں کھانا ہے, تو اس وقت آپ ہر دنیا کے ہر لگژریز کو آپ نہیں لوگے. وہاں صبر آ جائے گا. ہاں وہاں پہ صبر کر کے تقویٰ آئے گا, پرہیزگاری آئے گی, آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر پاؤ گے. دنیا کی ہر چیزیں میرے لیے نہیں, حلال حرام بھی میرے لیے ہے, یہ سب وہاں پہ لمیٹیشن آ جائے گی. بہت اچھا تھا ایکسپلین ان کا بھی, بہت زبردست. اور ایک چیز جو ہے, تیسری چیز جو دنیا سے کہ غلط تحلیل کرنا. غلط تحلیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, غلط تحلیل اور تبلیغ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رونگ انالائسس, یعنی غلط تفسیر کرنا, غلط بیانی. سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ لوگ کہتے ہیں کیا دین تو صرف غریبوں کے لیے ہے, امیروں کے لیے تھوڑی ہے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں دین تو صرف کیپٹلزم نے وجود میں لایا بس تاکہ لوگوں کو مشغول رکھ سکیں, ان کے لیے, یعنی جو جس کے پاس سرمایہ ہے, جس کے پاس مال ہے, انہی کے لیے کیا ہے, دین ہے. تو اگر ایسا ہے تو دین تو بہت سے قانون ایسے ہیں جو جس نے بھی سرمایہ والے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں. دین تو کہتا ہے خمس دے دو, ہاں ہڑ بو نہیں, غصب بھی نہ لو, بلکہ دوسروں کے مال, اپنے مال میں سے غریبوں کا حق دو, زکوٰۃ دو. یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس طرح تو اگر یہ لوگ صرف دین صرف مالداروں کے ہی طرف تھا تو یہ تو معقول نہیں ہے کہ مالدار لوگ اپنے سرمایہ کو نقصان کی طرف لے جائے. نہیں. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غلط بیانی ہے نا, یعنی دین صرف غریبوں کے لیے, ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے امیر لوگ ہیں, جو بہت سے بادشاہ گزرے, بہت سے لیڈر گزرے, جو دیندار گزرے ہیں. تو اس طرح کے غلط بیانی سے بھی کیا ہو جاتا ہے, یعنی غلط تحلیل سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے, دین سے بیزار ہو جاتا ہے. یعنی اس کو دین کے ہدف اور دین کے ٹارگٹ سمجھ میں نہیں آتا. ہم اور آپ کی کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. خدا سے امیر کوئی نہیں, خدا سے مالدار کوئی نہیں, خدا سے طاقتور کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میرے لیے بہترین قانون, بہترین دین کیا ہے, دین اسلام. تم اگر چلنا چاہو, عمل کرنا چاہو, وَلَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا, جو تم اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے سے آنا چاہو تو اس کو بھی قبول نہیں ہے. آپ لوگوں نے پولرزم سنا کبھی؟ پولرزم ایک فکر ہے, اس کو بھی پڑھیے. ان کے یہاں یہ ہے کہ سارے دین حق ہے. پولرزم کے کیا مطلب؟ سارے دین حق ہے. بھائی آپ کو مثلا اس جگہ اس پوائنٹ پہ آنا ہے مسجد پہ, وہ لوگ اس طرح سمجھاتے ہیں. اب اخلا والے یہاں سے آئے, نارتھ والے یہاں سے آئے, ساؤتھ والے یہاں سے آئے, ایسٹ والے یہاں سے آئے. راستے سب کے الگ الگ ہیں, مقصد سب کا کیا ہے, ایک ہے. یہ پولرزم. آپ اسلام سے بھی آؤ تو یہاں پہنچو گے, عیسائیت سے بھی آؤ تو یہاں پہنچو گے, آپ یہودیت کے طریقے سے آؤ یہاں سے پہنچو, ہندوازم کے طریقے سے, جینزم کے طریقے سے, بدھائزم کے طریقے سے, کنفوشزم کے طریقے سے, باقی ادیان کی طرف سے آؤ, سب کو ایک ہی جگہ پہ پہنچنا ہے. بھئی سارے دین کیا ہے, حق ہے, رائٹ ہے. سارے دین کیا ہے, حق ہے. تو کسی پہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں صراط حق. سارے راستے حق ہیں, لیکن خدا کیا کہتے ہیں, صراطی مستقیم, میرا ہی راستہ حق ہے, سب راستے نہیں ہے. اس طرح کنفیوژن کیا کرتے ہیں, کریٹ کیا کرتے ہیں. اس سے کہتے ہیں پولرزم. ہم پولرزم کے قائل نہیں ہیں, ہم ہر راستے کو حق نہیں مانتے. ایک ہی راستہ حق ہے, وہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے, وہ پیغمبروں کا راستہ ہے, وہ راستہ خدا کا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم اور آپ کے ہمیشہ نماز میں کیا کہتے ہیں, خدایا ہمیں صراط مستقیم پر رکھنے کی توفیق عطا فرما. تو اس طرح ہم اور آپ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور 2-3 عوامل اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بنا پر ہم اور آپ ایک دین کو سیکھنے کی تمنا کرتے ہیں کہ یار یہ دین تو سیکھنے کی چیز ہے. اس کو تو ہم مثلا آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں, کچھ مثلا باقی چیزیں زیولوجی پڑھتے ہیں, تو اس کو سیکھے بغیر آپ جب حاصل نہیں کر سکتے تو دین کو بغیر سیکھے کیسے آپ حاصل کر پاؤ گے؟ اس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑے گا. آپ
ڈاکٹر بنیں گے، آپ کیمسٹری کے پروفیسر بنیں گے، یہ دنیا کے 60 سے 70 سال کی زندگی تک آپ کا جواب دے گا. آپ پی ایچ ڈی اسکالر بنو گے، زیادہ سے زیادہ آپ کچھ کتابیں لکھ لو گے اپنی اس فیلڈ میں. اس کی آپ لمیٹیشن کو دیکھیے نا کہ یہ کتابیں، یہ جو میں اتنا ایفرٹ، اتنا ٹائم، اتنا ریسرچ اس پہ کر رہا ہوں، یہ کس دن تک ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 20 سال کے بعد آپ کی کتاب کو 2 روپے بھی خرید کے نہیں پڑھیں گے لوگ. لیکن آپ یہ سوچو کہ اگر میں اس کو ریلیٹ کروں دین کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، تو یہ مذہب تو کبھی مرے گا نہیں، جس کو خالق کائنات نے لائے تو ہر زمانے کے حساب سے چلے گا. تو میرے ایفرٹس میں، میرے ٹائم میں، میری پڑھائی میں، سب میں ایک مقصد نظر آئے گا، ہے نا. اور وہ مقصد، جب تک یہ مقصد ہے تب تک آپ کی یاد بھی موجود ہے. لہٰذا ہم اور آپ زیادہ دین کو، قرآن کو، ان چیزوں کو سیکھنے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے، زیادہ فائدہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل نہ کریں، ہمارے لیے نقصان. تو عقل مند انسان وہ ہے جو جس میں زیادہ اس کے فائدہ ہو، اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. جی. جیسے